بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ابي القاسم المصطفى محمد قرآن کریم پوری صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم نے اس جگہ کو لوگوں کے اجتماع، رجوع کی جگہ اور ان کے لیے پرامن مقام قرار دیا ہے۔ سلامتی بہت اہم ہے۔ حجاج کا تحفظ حد درجے اہمیت رکھتا ہے۔ ہم 2015 کے حج کے تلخ واقعات کو فراموش نہیں کر سکتے۔ امت اسلامیہ اور ہم ایرانیوں کے دل داغدار ہوئے اور یہ غم کبھی بھی فراموش نہیں ہو سکتا۔ یہ زخم کبھی مندمل نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس سال ادارہ حج کے عہدیداران نے بڑی زحمتیں اٹھائیں، بہت محنت کی، لیکن بہرحال وہ ایک بڑا عظیم سانحہ تھا۔ حجاج کرام کے تحفظ اور سلامتی کی ذمہ داری اس ملک کی ہے کہ جس کے اختیار میں اور جس کی نگرانی میں حرمین شریفین ہیں۔ اس حکومت کو چاہیے کہ تحفظ فراہم کرے۔ یہ ہمارا دائمی اور سنجیدہ مطالبہ ہے۔ حجاج کرام کی حفاظت ضروری ہے۔ تمام حجاج کی حفاظت ہونی چاہیے۔ ہم خاص تاکید کریں گے ایرانی حجاج کے سلسلے میں۔ دوسری حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے حجاج کرام کے سلسلے میں یہی مطالبہ سامنے رکھیں، مؤثر انداز میں یہ مطالبہ کریں۔ ہم پوری سنجیدگی کے ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے حجاج کرام کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ صرف سیکیورٹی اور سلامتی ہی نہیں، ان کے وقار، ان کی سہولیات اور آسائش کا بھی پوری طرح خیال رکھا جانا چاہیے۔ بعض حضرات نے کچھ باتیں بیان کی ہیں، آپ خیال رکھیے، ہر طرح کے حادثے کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیے، ہر قسم کی صورتحال کے لیے آمادہ رہیے۔ حجاج کی آسائش اور سکون کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ البتہ ہم جو سیکیورٹی اور سلامتی کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سیکیورٹی فورس تعینات کر دی جائے اور حجاج کو ایک نئی مصیبت اور مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ حجاج بحفاظت رہیں، آسودہ خاطر رہیں، پرسکون رہیں۔ مسجد الحرام اور مینا میں پیش آنے والا وہ المناک سانحہ پھر دوبارہ رونما نہ ہو، اس کی یاد پھر تازہ نہ ہو جائے، اس لیے کہ تشویش تو موجود ہے۔ بحمد اللہ سپریم کونسل برائے قومی سلامتی میں تینوں شعبوں کے عہدیداران جمع ہوئے، فیصلہ کیا اور تمام پہلوؤں پر غور کیا گیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ حج پر جایا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس سال کا حج بہترین انداز میں انجام پائے گا۔ مسئلہ فلسطین سے غافل نہ ہوا جائے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ سن 80 اور سن 90 کے عشرے میں مسئلہ فلسطین ہمیشہ زیر بحث رہا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ۔ اس وقت بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ زیر بحث ہے۔ صہیونیوں کی خباثت اور بے شرمانہ اقدامات کے سبب اور بعض اسلامی ممالک کے سربراہوں کی خیانت کی وجہ سے بہرحال اس سال عالم اسلام کو محوری انداز میں اور فلسطین کے معاملے کو عالم اسلام کے ایک اہم مسئلے کی حیثیت سے پیش نظر رکھے جانے کی ضرورت ہے۔ آج پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، بھاری رقومات خرچ ہو رہی ہیں تاکہ مسلمان ملکوں کے مابین تفرقہ ڈالا جائے، ان کے درمیان دشمنی پیدا کی جائے۔ اس پر بھاری رقم خرچ کی جا رہی ہے۔ کوئی بھی اس تفرقہ انگیزی میں مددگار نہ بنے۔ جو بھی اس میں مددگار بنے گا وہ در حقیقت اس سازش میں اور اس عظیم گناہ کے دینی اور روحانی عواقب میں شریک قرار پائے گا۔ کوئی بھی اس میں شریک نہ ہو۔ حجاج کرام کے بھی کچھ فرائض ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ محترم حجاج نماز جماعت کا بھی
خیال رکھیں، اول وقت نماز ادا کرنے پر توجہ دیں۔ مسجد الحرام اور مسجد النبی کی نماز جماعت میں شرکت کریں۔ جن ایام میں حرمین شریفین میں موجود رہنے کا شرف حاصل ہو، تلاوت کلام پاک کو، اسی طرح عرفہ کے دن اعمال عرفہ کو خاص اہمیت دیں۔ بازار میں چکر کاٹنے سے پرہیز کریں۔ میں نے یہ بات بار بار کہی ہے، بازار تو دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں، تہران میں بھی بازار ہے، جائز و ناجائز ہر طرح کی چیزیں ہر جگہ مل جاتی ہیں۔ تہران میں بھی ساری چیزیں موجود ہیں، دوسرے شہروں میں بھی ہیں۔ جو چیز تہران میں نہیں ملے گی وہ ہے کعبہ۔ تہران میں اور آپ کی جائے سکونت میں جو چیز نہیں ہے وہ مسجد الحرام اور مسجد النبی ہے۔ یہ چیزیں تو بس وہی ہیں، ان سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے، ورنہ بازار اور چیزیں تو ہر جگہ ہیں۔ اپنا وہ پیارا وقت ان چیزوں پر صرف نہ کیجیے۔ حج کے دوران حاجی کو ہر چیز سے زیادہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ اپنا تزکیہ کرے، دل کو پاکیزہ بنائے، روح کی تطہیر کرے، بڑے بڑے روحانی نتائج کسب کرے۔ اگر ایسا ہوا تو حج کے سماجی نتائج و ثمرات بھی انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ میں تمام حجاج کرام کے لیے توفیق اور لطف خداوندی کی دعا کرتا ہوں، روحانی و مادی اور الہی حفاظت و سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ منتظمین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے توفیقات کی دعا کرتا ہوں۔ سب خیال رکھیں، سب توجہ دیں، سب اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں تاکہ سال پروقار اور با عظمت حج انجام پائے۔ اتفاق بیفته و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته۔